الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ چوں علی شیخ من زبردست است، من غلام علی زبردستم۔ یہ ایک شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی، جبی پہ خاک ہے حیدر کے آستانے کی۔ تمہاری دید عبادت ہے میرے مشرب میں، میرے خمیر میں الفت ہے اس گھرانے کی۔ خدا کرے نہ اٹھے سر تمہاری چوکھٹ سے، ایک جگہ ہے زمانے میں سر جھکانے کی۔ ہے واقعہ تو یہی بندہ علی ہوں میں، یہ اور بات ہے صورت نہیں جتانے کی۔ وقار آپ کا رسوا نہ ہو زمانے میں، یہ ایک بات تھی سرکار کو سنانے کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 6 روزہ شہادت امام علی مقام مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم الوجہ کے جلسے جاری ہیں، جس کا دوسرا جلسہ جناب شیخ کریم قادری صاحب قبلہ کے مکان میں منعقد ہے۔ میں جناب شیخ کریم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری جماعت کے ساتھ تعاون فرمایا اور اپنے مکان میں مولا کائنات کی شہادت کا جلسہ منعقد کیا۔ آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ۔ وقت بہت تنگ ہے اور انشاءاللہ کل کا جو ہوگا وہ نماز بعد تراویح کے ہوگا، تو اطمینان سے وہاں خطاب ہوگا۔ وہاں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی ہم پر کیا احسانات ہے، فیضان کیا ہے، وہ تذکرہ تفصیل سے ہمارے جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب کے مکان یہیں بہادر پورہ، یہ سٹی جو ہوٹل ہے اس کے بازو ان کا مکان ہے، وہ ہوگا۔ میں جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں آپ تک جو اہم بات مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی ہستی مبارک کے بارے میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ بھائی انہوں کیا بول رہے ہیں؟ میں خراب ہے بول رہے ہیں، تو میک نکال دو، آگے ہٹانا ہے۔ حضور امام المشارق والمغارب مولا کائنات شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے آقا کے چچیرے بھائی ہے۔
اور حضرت رسول پاک ہمارے آقا کے داماد ہیں، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو سرکار کی چہیتی صاحبزادی ہے، ان کے زوج محترم شوہر نامدار ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آقا ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا علیہ السلام کی 20 رمضان المبارک یا 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوئی، اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں نذرانے غلامی پیش کرنے کے لیے ہم یہ جلسے منعقد کرتے ہیں، اور ہم اہل طریق ہیں، اور ہمارا سلسلہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان سے ہے۔ تو حضرت بحر العلوم کا عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی جو بہت جید عالم، فاضل، کامل اور بڑے پیر و مرشد، اور ایسے بڑے فقیر، ایسے بڑے صوفی کہ آپ چراغ تو چراغ آفتاب لے کے ڈھونڈے تو نہیں ملتے ایسے، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کی ہے۔ وہ اگر ناز کر رہے ہیں تو کس کی غلامی پہ ناز کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ چوں علی شیخ من زبردست، یہ حضرت کا شعر ہے، چوں علی شیخ من زبردست، جیسے حضرت علی میرے زبردست شیخ ہے، اعلیٰ و عرفہ شیخ ہے، مولا علی جو شیخوں کے شیخ ہے، جو ولیوں کے ولی ہے، بلکہ ایسے ولی ہے کہ ان کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، اب ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ وہ ذات گرامی حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو سرکار بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان فرما رہے ہیں کہ چوں علی شیخ من زبردست، جیسے میرے شیخ، میرے مرشد، میرے آقا، میرے مالک جیسے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام زبردست ہے، اعلیٰ ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، تو چوں علی شیخ من زبردست، من غلام علی زبردست، میں بھی ان کی غلامی کی لحاظ سے بڑا زبردست ہوں۔ یا علی، یا علی۔ تو یہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنا خراج عقیدت پیش فرما رہے ہیں۔ اس لیے حضور بحر العلوم نے فرمایا، اب میں اتنے مختصر میں تو حضور کے بحر العلوم کے شعر کو سمجھانے سے قاصر ہوں، اس کے لیے کافی وقت چاہیے، بھی کبھی موقع ملا، لیکن بتا دیتا ہوں چونکہ یہاں حضور بحر العلوم سرکار کے وابستگان، غلامان اور ان کے نام لیوا موجود ہے، تو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور بحر العلوم کا عقیدہ کیا ہے۔ ورنہ آج تو بولیں یا علی نہ کو بولو، یہ جلسہ کیکو ہے، یہ کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھنا ہے، یہ سب ناپکارہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان سے دور رکھنا ہے اور دور رہنا چاہیے۔ اور کیسا عقیدہ رہنا چاہیے حضور بحر العلوم اپنے تعلق سے فرما رہے ہیں، اور کچھ اپنی شخصیت کو بھی بحر العلوم نے کھولا ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ بحر العلوم کے غلام ہیں۔ حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ شاہ باز فضائے لاہوتم، میں لاہوت کا شاہباز ہوں، میری اڑان، شاہباز شاہین کو کہتے ہیں، شاہین وہ پرندہ ہے جو سب سے بڑی اڑان بھرتا ہے، میں وہ شاہباز ہوں کہ لاہوت میں اڑنا والا ہوں، روحانیت کا وہ اعلیٰ مقام جو اس کے بعد کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں بحر العلوم کے اپنا مقام بھی بتا رہے ہیں کہ شاہ باز فضائے لاہوتم مست صحبائے مرتضیٰ ہستم۔ تو یہ میں جو اڑان اڑ رہا ہوں، یہ بند کر دو یار، یہ 10 منٹ کیا بات ہے، میں کئی وقت بولا وہ یہ اسپیکر ایسا رکھنے سے مارتا ہوں، نکو وہ ڈبہ پلٹاؤ، تم اس کو نیچے رکھو، پہلے وقت نہیں یار، چل رہنے دو، بس اتنا بھی کر دو۔ چلیے، تو یہ مقام مجھے کیسا ملا؟ شاہباز فضائے لاہوتم مست صحبائے مرتضیٰ ہستم، کیونکہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کی شراب پی ہے غلامی کی۔ تو یہ مقام ہے کہ میں لاہوت میں پرواز کرتا ہوں۔ تو ہم بحر العلوم کے مقام کو نہیں پہچانتے تو مولا علی کے کیا مقام کو پہچانیں گے؟ صرف ان کا نام لے لیتے ہیں تو ہماری مشکلیں
آسان ہو جاتی ہے. اور یہ عقیدہ حضرت علی مرتضیٰ کو پکارنا یا علی یا علی. جتنے اہل طریقت ہیں ان کو تو چاہیے کہ بھائی وہابیوں سے ملنا نہیں، ان کو تھوکنا بھی نہیں. اگر آپ صحیح طریقے والے ہیں، آپ صحیح مرید ہیں، آپ کا مرشد سچا ہے، تو جو بولا یا علی کہنا شرک ہے، اس سے ملنا نہیں، اس سے رشتہ داری نہ رکھنا. باپ بھی ہے تو چھوڑ دینا، بھائی ہے تو بھی چھوڑ دینا، مگر یا علی بولنا نہیں چھوڑنا. اگر یہ ہے تو پھر ہماری تقریر ہے. یہ ہم اپنے سے نہیں بول رہے ہیں، یہ سرکار نے یا علی پکارا ہے. اس لیے تو حضور بیرون فرما رہے ہیں کہ ان کی غلامی کی شراب اتنی مست کر رہی ہے کہ میں لاہوت کی فضاؤں میں اڑ رہا ہوں. وہ غلامی کا مزہ ہے. اس لیے تو بیرون فرما کیا یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات. یہ بیرون فرما رہے ہیں یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات. اے علی آپ مشکل کشا ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، مشکلوں کو کھولنے والے ہیں، بلاؤں کو دفع کرنے والے ہیں. تو وہ بول رہے یا علی بولو. ارے یہ سڑا بول رہا نہ جانتا نہ کرتا، خالی ایک 4 آیتیں یاد کر لیا، 1-2 حدیثیں یاد کر لیا، یہ کئی مسجد کا امام ہو گیا یا کہیں سے جا کے جو ہے کوئی ڈگری لا لیا تو انہیں بول رہا. اور جو حضرت علی کی شراب پی کے مست ہیں وہ بول رہے ہیں یا علی بولو، کیونکہ علی مرتضیٰ مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، کیونکہ علی کا کام ہی ہے کہ مشکلوں کو دور کیا جائے. کارے تو حل مشکلات. علی آپ کا کام ہی تو ہے مشکلوں کو حل کرنا. یہ ہے بیرون کا عقیدہ. اب آپ بولے بیرون کے عقیدے پر چلنا، یہ آج کل کے ملاٹوں کے، بھیک منگے مولویوں کے، یہ نام نہاد صوفیوں کے، یہ خالی جو ہے نا سیاسی لیڈروں کے پیچھے پھرنے والے مشائخین کی بات سننا، یا بحرالعلوم کی یہ بات سن کے یا علی بولنا. یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات. من غلام من فقیر بے نوائم تو شے علی. بھئی آپ کے در کا تو معاملی فقیر ہوں، میں کوئی ساز و سامان نہیں رکھتا، میرے کہنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ کے در کا فقیر ہوں. آپ تو علی جناب ہیں، آپ تو عطا کرنے والے ہیں، مجھ فقیر کو غنی بنانے والے علی ہیں. یہ ہے. اس لیے میں ہمارے شہندابا کو جو ٹوکا، انہوں نے جو شعر پڑھا تو اس میں سرکار بیلوف کیا فرما رہے ہیں؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ حضرت جبریل کا ہے، یہ بیرون نہیں پڑھ رہے ہیں. جب خیبر کا خلاف فتح کیا نا مولا علی، کون کرے فتح؟ خیبر کا فتح. ہاں ہے نا. اگر فتح کے خیبر کی بات نہ کرے تو پھر علی کی شان بیان کرنے میں ادھوری رہا. مولا علی سرکار دو عالم، بہت چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں خیبر کے، پورے قلعے فتح ہو گئے. ایک قلعہ جو زبردست تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو سرکار نے اعلان کیا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. کیا دوں گا؟ جھنڈا. اور انہیں ٹنڈا مخالفت کرا جھنڈے کی. جو جھنڈے کی مخالفت کرا اس کو بتا دینا ڈنڈا. پھر ہماری تقریر سننا. ہاں یہ بےہودے قسم کے لوگ جنہیں بھی سب سے مل کے رہنا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا. انہیں بولا یا علی بولنا شرک ہے تو آپ اس سے ملتے. انہیں کہا کلمہ اس کا، کہے کی نماز، کہے کا کلمہ، کہے کا روزہ، کہے کی جو ہے نا دوستی، کہے کی جو ہے نا وہ ہے دشمنی. سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو مولا علی کو نہیں مانتا. اب ایک بات سن لیجئے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا. آپ سرکار کی بھی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ جا کے ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لے رہے ہیں، آپ جا کے یا علی بولنا شرک ہے اس کا بھی دعوت دے رہے ہیں، اس کو بھی دعوت میں بلا رہے ہیں، اس کے بھی چائے پی رہے ہیں، اس کے بھی چائے پلا رہے ہیں. دوستی کیوں؟ ہمارے خالو ہے، ہمارے ماموں ہے. نہ خالو نہ ماموں، علی والے ہونا. اور علی والے ایسے ہونا کہ علی کی محبت نے سب کو ٹھکرانا نہ، لیکن علی کا دامن نہیں چھوڑنا. سرکار کا فرمان سنیے. سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ ادھر سن رہے ہیں یعنی افطار کی تیاری میں دال وال کی فکر میں ہے کیا؟ دال میں لیمو ڈالے نہیں ڈالے، پورا ادھر کان رکھو آپ. ہاں سرکار فرمان رہی ہے، سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں. کوئی شخص کعبے میں آیا، رکن اور ابراہیم مقام ابراہیم کے درمیان میں مصلی بچھا کر اعتکاف کرا اور نمازیں پڑھتے گیا، روزے پہ روزہ رہا، اعتکاف بیٹھ گیا،
اور طواف کرتے رہا، اتنی عبادتیں کیا، کیا کر رہا؟ نماز پڑھ رہا، روزہ رہ رہا، اعتکاف کر رہا، اور کہاں؟ مقام ابراہیم کے پاس، اور کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اعتکاف، مگر پھر بھی دوزخ میں جائیں گا۔ اب یہ معاملی ٹلوں کے انہیں نماز پڑھ رہا، انہیں وہ ہم کسی کی نماز نہیں دیکھتے، ہم کسی کا کلمہ نہیں دیکھتے، ہم کسی کا قرآن پڑھنا نہیں دیکھتے، ہم کسی کی عبادت نہیں دیکھتے، ہم کسی کو کچھ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا، سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ اتنی نمازیں پڑھے گا، وہ بھی کعبے کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے گا، روزہ رہے گا، پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ کیوں جائے گا پھر بھی دوزخ میں؟ اس لیے جائے گا کہ میری اہل بیت سے دشمنی رکھے گا۔ علی کی دشمنی بہت مہنگی ہے، امام حسن کی دشمنی بہت مہنگی ہے، امام حسین کی دشمنی بہت مہنگی ہے، فاطمہ الزہرا کی دشمنی بہت مہنگی ہے، سیدوں کی دشمنی بہت مہنگی ہے، یاد رکھو۔ اس لیے حضرت بحر العلوم سید کے بچوں کو بھی دیکھتے تو اٹھ کے کھڑے ہوتا تھے، اتنے بڑا عالم، کیونکہ ان سے دشمنی بڑی مہنگی ہے۔ نہ وہ علم کام آتا، نہ تقوی کام آتا، وہ نہ نمازیں کام آتی، نہ وہ کلمہ کام آتا، نہ وہ قرآن پڑھنا کام آتا، نہ وہ علم کام آتا، نہ وہاں کوئی بھی بڑی سے بڑا مرتبہ کام آتا۔ وہاں کام آتی ہے امام حسن کے چھوٹے بچے کی غلامی کام آ جاتی ہے۔ یہاں تو مولا کا ذکر کر رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں، اللہ رسول ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر خلاف فتح ہوگا۔ بولو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان کی۔ اب یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کیا بول رہے ہیں؟ کل ہوگا۔ تو صحابہ نہیں بول رہے ہیں یا رسول اللہ کل کی بات تو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اب یہ کھڑے رہ کے تقریر کر لیتا، اتنی لمبی داڑھی رکھ کے تقریر کر لیتا، جو ہے حدیث کا نام لے کے تقریر کر لیتا، قرآن کا نام لے کے تقریر کر لیتا، جو ہے میں عالم ہوں، میں وہاں کا فارغ ہوں، یہاں کا فارغ ہوں۔ تو کہیں کا بھی فارغ نہیں ہے، تو سیدھا جنت کا فارغ ہے، جنت سے فارغ ہو گیا تو جہنم میں جانے والا ہے۔ ہاں یہ نہ کو دیکھو آپ، یہ بتانا مقصد ہے شہادت علی مرتضیٰ کا جلسہ اسی مقصد سے رکھا جا رہا ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کل کی خبر سرکار دے رہے ہیں۔ 1400 صحابہ ہے، کوئی صحابی نہیں بول رہے یا رسول اللہ کل کی خبر تو کس کو بھی نہیں معلوم، آپ کیسا بول رہے ہیں؟ تو بتا چلا سرکار کے علم غیب کو ماننا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سرکار علم غیب کے مالک ہے، اور سرکار کا اختیار دیکھو، ایسا کو جھنڈا دوں گا کہ فتح ہوگی۔ اب اختیار مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ کھڑے کے بڑے جلسے میں بول دیا انہیں ایک لوترا، ایک خبیث، کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ مشائخین یہاں کے جو علماء سن لیے، اللہ آپ لوگوں کو بچائے، ہم کو بچائے ایسے علماء سے، ایسے سرکار کا اختیار دیکھو، دوں گا تو ایسا دوں گا کہ فتح ہوگی۔ اور پھر سرکار دل کی بات بھی جان رہے ہیں، بھئی اللہ رسول رضامند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں بھی اللہ رسول کی محبت ہے، تو دل کی بات کیسا جانے سرکار؟ تو پتہ چلا ہمارے آقا دلوں کے بھید پہ بھی خبر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم یہاں کھڑے رہ کے یا رسول اللہ کہتے ہیں تو سرکار مدینے میں رہ کے ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہماری پر کرم فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب انہوں بول رہے ہیں یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، بدعت ہے، فاتحہ نہیں دینا، آپ ایسوں کے پیچھے کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسوں سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ میرا داماد ہے، لات مار کے نکال دینا داماد کو گھر سے، میرا بیٹا بیٹے کو نکال دینا، باپ ہے باپ کی کو چھوڑ دینا، ماں ہے ماں کو چھوڑ دینا، سرکار کے دامن کو تھام لینا یا علی بولنا۔ تو سرکار نے کہا میں ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ سارے صحابہ یہ آرزو کر رہے ہیں جھنڈا ہمیں ملے، جھنڈا ہمیں ملے۔ 1400 صحابہ آرزو کر رہے ہیں جھنڈے کی، اور انہیں جو ہے جھنڈا اکھاڑنے کی فکر کر رہا۔ پھر یہ غوث کا جھنڈا کیا ہے؟ یہی تو علی کا جھنڈا ہے۔ اس لیے گھروں پہ جھنڈا لگاؤ، بتاؤ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جھنڈے کی مخالفت نہ کرو، جو مخالفت کرا ہمارے لوگ آج کل نکل گئے نا، اب یہ جھنڈے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ مطلب رکھا ہوا سب کچھ ہے، غوث کا نام ہے۔ تو کیا بول رہا؟ یہ ایسی تقریر نہ کرتے، کوئی بھی ڈر کے وہابیوں سے ڈر کے تقریر کر رہے ہیں، تو پھر بحر العلوم کا پیغام کیسا پہنچائیں گے؟ بتاؤ، ارے ہم کو اولیاء کا پیغام پہنچانا ہے،
انہیں جھنڈے کے مقابلے کا ہم سمجھ، اب گلی میں سے جھنڈا نکال دے رہے، گھروں میں سے جھنڈا، ہاں کہا ہے وہ کیا ہے، ایک جو ہے پردہ ہے خالی، ایک کپڑا ہے، وہ کپڑا نہیں ہے، اس میں نام تک کس کا ہے؟ بعد میں کھل کے بات سمجھ لینا۔ تو یہ جھنڈے کے لیے تو صحابہ آرزو کر رہے ہیں کہ ہمیں جھنڈا ملے، ہمیں جھنڈا ملے۔ ارے جھنڈا کیا ہے؟ اس جھنڈے کی تو صحابہ آرزو کر رہے ہیں، اس جھنڈے کی تو صحابہ آرزو کر رہے ہیں، وہ جھنڈا ہے، سمجھے؟ اب جھنڈا اب ہم کریں گے نہیں کہ غوث کے جھنڈے کی حفاظت، بولیے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی، بڑے بڑے صحابہ آرزو میں ہیں جھنڈا ہمیں ملے۔ سرکار فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پوچھا علی کہاں ہے؟ 1400 صحابہ موجود ہے اور سرکار کس کو بول رہے ہیں؟ علی۔ کیا بول رہے ہیں؟ علی۔ بولو علی علی علی، میرے ساتھ بولو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، حیدر 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 یا علی یا علی۔ سرکار بولے علی کہاں ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہے، آنکھوں میں آشوب آ چکا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی علی کو۔ تو بولے بلا کے لاؤ۔ ارے آنکھیں نہیں کھل رہی، یہاں آنکھیں والے موجود ہیں 1400۔ سرکار بولے علی کو بلاؤ۔ مولا علی آئے، کہنے لگے علی یہ جھنڈا لو۔ بولے حضور آنکھیں نہیں کھل رہی، جاؤ اور فتح جب تک نہ ہو نہیں آنا۔ بولے یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، آشوب آ چکا ہے، آنکھیں بند ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تو سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں ایسی روشن ہو گئی پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی، اور سرکار نے دعا فرمائی اے علی، نہ علی کو پر آپ کوئی سردی اثر کرے، نہ علی پہ کوئی گرمی اثر کرے، جاؤ علی لے جاؤ۔ علی چلے، جا کے وہ جھنڈا حضرت عائشہ کی اوڑھنی کا جھنڈا تھا کالا۔ سرکار علی مرتضیٰ جنگوں میں علم بردار نبی ہیں، وہ علم بردار نبی، امام اشجعین، مشکل کشا، شیر خدا، جب گئے خیبر پہ کے پاس، جو یہ جھنڈا تو لکڑی کا تھا، جو مارا تو وہ جو ہے پتھر میں دھس گیا۔ جیسے یہودیاں اوپر سے دیکھے ہیبت کھا گئے، اور ان کا بڑا بولنے لگا اب تو ہم ہار گئے، اب ہم گئے یہاں سے، ہمیں شکست ہو جائے گی۔ تو حارث نامی شخص نکلا حضرت علی کے مقابلے میں اپنے آدمیوں کو لے کے، مختصر کرتے جا رہا ہوں میں وقت نہیں ہونے سے۔ تو حضرت علی کے مقابلے ہم سے لڑنے کو آئے، لوگوں کو لے کے آیا۔ حضرت علی نے پلٹ کے جو وار مارا، 2 ٹکڑے ہو گیا، پورے لوگ بھاگ گئے۔ تو اس کا جو ہے مشہور پہلوان مرحب، یہ نام سنے ہوں گے، مرحب مرحب نام سنا ہوا ہے نا، یہ بہت بڑا شجاع بہادر تھا، اس کی بڑی ڈھاک تھی، سووں پہ بھاری تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا جنگی صلاحیتوں سے لیس تھا، ہتھیاروں سے اچھا چلانے۔ اس کو غصہ آیا، اس کے بھائی کو ختم کر دیا مولا علی۔ لوگ بھاگ کے، انہیں نکلا آ کے بولا میرے بھائی کو مارتے، آؤ، بولا میں مرحب ہوں۔ تو مولا علی بولے میں کون ہوں پہچانا؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو مرحب ہے، میں حیدر ہوں۔ ہاں گھبرا گیا، جیسے مولا نے کہا حیدر، اب وہ بات نہیں پڑتا، وہ لمبی ہو جاتی، کیوں گھبرایا انہیں؟ جب ہوئی حیدر کہتے گھبرا گیا، گھبرا کے اور آگے بڑھا، آگے بڑھ کے جو وار کیا، علی مرتضیٰ نے اس وار کو روکتے ہوئے جو تلوار چلائی ہے، جو کاٹ ماری ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اتنا بڑا پہلوان 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ ایسا اکھاڑا، صحابہ پہنچے، اس کو ڈھال بنایا۔ جب علی مرتضیٰ جنگ ختم ہوئی تو دروازے کو پھینکا تو 40 آدمی نہیں اٹھا سکے۔ یہ ہے ہم نبی کا اختیار،
یہ ہے علی کی طاقت، یہ ہے لعاب دہن کا اثر، یہ ہے وہ لعاب دہن نبی کا اثر تھا، علی کی یہ طاقت تھی۔ وہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ہیں، اس لیے سرکار دو عالم نے ان کو بلایا، فتح ہو گئی، علی فاتح ہو کر آگئے، اس لیے وہ فاتح خیبر ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یا علی مشکل کشا کار تو حل مشکلات۔ اور اس لیے تو جبریل علیہ السلام اس موقع پر آ کے کہہ رہے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت جبریل یہ پڑھتے جا رہے تھے اس موقع پر، اسی کو نظم کیا حضور بہلول علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا کہا؟ لا فتح الا علی، علی کے ویسا نوجوان نہیں، اور علی کی تلوار کی ویسی ذوالفقار تلوار نہیں۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کیا کہا؟ مظہر کل عجائب دشمنم گردت خراب، اے علی آپ مظہر عجائب ہیں، عجیب عجیب باتیں کھولنے والے ہیں، آپ میرے دشمن کا بھی خلا خما کر دیجئے، میرے دشمن کو بھی ختم کر دو۔ تو یہ عقیدہ بحرالعلوم کا ہے، اس لیے ہم یا علی کہتے ہیں۔ اب بولو یا علی، بولنا نہیں بولنا، ایسے نہیں بولنے والوں سے لڑنا نہیں لڑنا۔ اور آخری بات، جب کہ اب دعا کا ٹائم آ چکا ہے، اب 35 ہو رہے ہیں، آخری بات ایک ہی سیکنڈ میں سناتا ہوں کہ مولا علی کی شہادت کسی غیر مسلموں نے نہیں کی۔ مولا علی کو شہید کرنے والے کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ مولا علی کو ماننے والا کلمہ پڑھنے والا تھا، مولا علی کو شہید کرنے والا نماز پڑھنے والا تھا، مولا علی کو شہید کرنے والا قرآن پڑھنے والا تھا۔ تفصیل کا لا کے سن لینا، خیسر ایڈوکیٹ کے مکان میں انشاءاللہ میں تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ مولا علی کے دشمن خارجی ہیں، اور حضرت بانی جامع نظامیہ نے انوار احمدی میں لکھا ہے خارجیوں کی شاخ وہابی ہے۔ یہ دیوبندی، یہ جماعت اسلامی، یہ تبلیغی جماعت، یہ جتنے نکرانا دیوبندیاں اور یہ ڈوغلے، یہ پورے وہابی ہیں، یہ خارجیوں کے، جو مولا علی کو شہید کیے۔ جو مولا علی کو شہید کیے، ہم اس کو عالم ماننا؟ بولو آپ انصاف سے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا، ہم اس سے تعلق رکھنا؟ اس لیے ہم ان وہابیوں کو دور کرتے ہیں، علی کا دامن تھامتے ہیں، کیونکہ حضرت بحرالعلوم جیسی شخصیت نے یا علی پکارا ہے۔ ہمارے وظائف میں خود ہے، میں جو آپ کو پڑھایا نا، ہمارے وظیفہ کا حصہ ہے۔ بحرالعلوم نے ہم کو بتایا کیسا نام لینا علی کا، ایسا نام لینا آپ بھی سن لیجئے، یا علی یا علی، یہ دوسرے یا کو کھینچنا، یا علی یا علی، یا علی یا علی، ایسا پڑھنا۔ تو ہمارے پاس تو وظیفہ ہے یا علی۔ اب جو اس کے بعد بھی وہابیوں سے مروت کر رہے ہیں، کل جو ہے دوزخ میں جانے والے ہیں، اور ہم علی کے صدقے میں ان کے اشارے پہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مولا علی کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا تقبل منا الصلاۃ والصیام والقیام واحشرنا فی زمرۃ خیر الانام۔ اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لی خمسۃ اصفی بها هذا الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ۔ ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، امام المشارق والمغارب مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں، حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے صدقے میں، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا تو نے فرمایا روزہ اور نماز پڑھنے کے بعد گناہ جھڑ جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہم پر نگاہ کرم فرما دے، یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی کی برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ یہاں جناب کریم صاحب نے جلسہ رکھا ہے اس کو قبول فرما لے،
یا اللہ اس گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرما، اس گھر کے رہنے والے کی بیماریاں آفتیں بلائیں دفع فرما، اس گھر کے رہنے والوں کو شیر و شکر سے رہنے کا انعام عطا فرما، یا پروردگار ہم سب کو محبت عطا فرما، سنیوں کے آپس میں محبت عطا فرما، سنیوں کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ اس محلے کو میرے ملا قائم و دائم فرما، یہاں سنیت کا بول بالا ہے، غوث و خواجہ کا بول بالا کرنے والے یہاں موجود ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، ہم جب مر رہے ہیں تو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا ہو، ہمارا دم نکل جائے، یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کو میرے مولا ان کی قبر میں نور و سکینہ نازل فرما، کریم صاحب کی بیوی کے قبر میں نور و سکینہ نازل فرما، کریم صاحب کی بیوی کی بخشش کر دے، کریم صاحب کی بیوی کو جنت میں اعلیٰ مقام فرما، یا اللہ میری بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام فرما، یا اللہ میری والدہ کو، میرے والد کو اور میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے مرحومین ہیں ان کے مرحومین کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔